پاکستان بھی تھے تو شوربہ آپ کو بڑا لذیذ معلوم ہوا. آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں شوربہ پیوں. میزبان نے کہا حضور غلام ہوں آپ کا, میں حکم دیں تو مزید حاضر کروں. آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عرف یہ ہے کہ شوربہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے, شوربہ پینے کے لیے نہیں ہوتا, پینے کے لیے تو پانی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر سارے شوربہ پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں کیسے کھائی جائیں گی. تو اس لیے چونکہ یہ عرف و عادت سے ہٹ کر فعل تھا میرا شوربہ پینا, تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی. اب یہاں کون پوچھتا ہے؟ یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حالانکہ روٹی اور سالن کھایا جاتا ہے, بریانی موجود ہے, بریانی میں بوٹیاں بھی ہیں, مسالہ بھی سب ہے, لیکن اگر سالن قریب ہے آپ خود غور فرمائیں کہ ہم سالن بھر کے چمچ سے ڈالتے ہیں کہ نہیں بریانی میں, اکثر ڈالتے ہوں گے. پلاؤ ہے, پلاؤ میں بھی سب مسالہ موجود ہے, اور یہ سالن آپ کو تافتان یا جو بھی یعنی کہ خمیری روٹیاں وغیرہ جو دعوتوں میں دی جاتی ہیں ان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے. انڈر اسٹوڈ ہے کہ ان کے لیے سالن ہوتا ہے, بریانی میں ڈالنے کا سالن رواج ہی نہیں ہے, عرف ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم مال مفت دیکھتے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے, یہ ڈالا چمچ بھر بھر کے, یہ عرف سے ہٹ کر ہوا. اب یہ مفتیان کرام فرمائیں گے کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا. یہ ہے عرف سے ہٹ کر. عین ممکن ہے کہ وہ اس نے اتنی مقدار میں پکا ہوا کہ اگر یہ سارے بریانیوں میں ڈال دیں گے تو روٹیاں کس سے کھائی جائیں گی. عین ممکن ہے اس کے دل کو ایذا پہنچے میزبان کے. تو اس لیے شرعی طریقہ کھانے کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ عرف و عادت سے ہٹ کر نہ کھائے. اگر خلاف عادت کھانا چاہے تو اجازت کی بھی صورت بنتی ہے. ہر ایک اگر اجازت لینے لگے گا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کی وجاہت تھی, اور اعلیٰ حضرت کا ایک مطلب سکھانے کا ایک انداز سمجھیں اس کو, کہ اعلیٰ حضرت اگر وہ شوربہ پی بھی لیتے تو کس نے بدزن ہونا تھا؟ بدزن تو مجھ سے آپ سے لوگ ہوں گے کہ یار یہ حریص ہے, یہ شوربہ چڑھا گیا. اعلیٰ حضرت تو ولی کامل تھے, لوگ مانتے تھے, اور اعلیٰ حضرت تو خاص مدعو تھے, مہمان تھے, لیکن اپنے غلاموں کو آداب سکھائے جا رہے تھے کہ تم مطلب کہ شوربے مت پی جانا اس طرح. ہو سکتا ہے ہم سب پوچھنے بھی لگیں کہ ہم یہ پی جائیں اور یہ کھا جائیں اور یہ جیب میں ڈال لیں اور وہ اس کا بنڈل ہم پارسل لے جائیں, یہ سوالات کرنے شروع کریں تب بھی وہ بدزن ہوگا میزبان. تو موقع محل دیکھ کر, اپنا وزن دیکھ کر اجازت بھی طلب کی جائے, یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. ایک تو صورت یہ ہے. دوسرا تقوی کا ایک اور واقعہ, یہ اکرام امام احمد رضا میں نے پڑھا تھا, جو میں نے وہ کچھ تفصیل سے عرض کیا واقعہ. اسی طرح ایک اور پڑھا تھا اکرام امام احمد رضا. یہ کتاب ہے میرے آقا اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ حضرت برہان ملت مولانا برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی کتاب ہے, ہند میں ملتی ہے, یہاں پتہ نہیں چھپی نہیں چھپی. ان کی میں نے الحمدللہ زیارت بھی کی ہے. یہ جب دعوت اسلامی کی شروعات تھی تو حیات بھی تھے اور باب المدینہ تشریف لائے تھے, تو میں زیارت کے لیے ان کی گیا تھا, کسی کے ٹھہرے تھے وہاں پہنچ گیا تھا الحمدللہ. ایک واقعہ انہوں نے اور اس میں نقل کیا ہے کہ سرکار اعلی حضرت کہیں اسی طرح مدعو ہوں گے, فرنی پیش کی گئی, اعلی حضرت کو بھی بڑے پیالے میں فرنی دی گئی, آپ کے احترام کی غالباً یاد پڑتا ہے, بڑے پیالے میں احترام کی وجہ سے آپ کے دی گئی. اب وہ بچ گئی فرنی, تو اعلی حضرت کے برابر میں حضرت سیدنا برہان ملت جو اس کتاب کے مصنف, اس واقعے کے راوی ہیں, ان کے والد صاحب حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اعلی حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ بہت چہیتے خلیفہ تھے, باپ بیٹے دونوں خلیفہ تھے اعلی حضرت کے, دونوں علماء تھے اور جید علماء تھے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اعلی حضرت کے برابر میں مولانا عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اعلی حضرت نے اس میزبان کو طلب کیا
اور اس سے پوچھا، انہیں اجازت طلب کی کہ اگر یہ جو فرنی بچ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عبدالسلام کو دے دوں میں۔ اجازت لے کر پھر ان کو دی۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا، تعجب کا یوں مطلب توڑا ان کا، کہ جو کسی کو مخصوص کر کے دے دیا جائے نا کھانے کی چیز، میزبان پیش کر دے، ایک تو ہوتا نا بیچ میں تھال رکھ دیا تو جو جتنا چاہے کھائے، اور ایک ہے مخصوص پیالے بھر بھر کے دیے، تو یہ مخصوص کر دیا۔ تو اب یہ کہ جو جتنا کھائے اتنے ہی کا مالک ہے، جو بچ گیا وہ میزبان کا حق ہے۔ تو فرنی جتنی اعلیٰ حضرت نے طبیعت نے پسند فرمایا تناول کی، اب بچ گئی تو یہ میزبان کی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ بچی ہوئی فرنی چونکہ میزبان کی تھی تو اب میری ملک تو تھی نہیں، تو میرے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی۔ مسائل تو ایسے ہیں کہ یہاں تک کہ جیسے کہ دو دسترخوان بچھے ہوئے، کسی کے آپ میزبان ہو، دو دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، تو ایک دسترخوان کی روٹی اٹھا کر آپ دوسرے دسترخوان پر نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ باہر شریعت میں مسائل پڑھیں، آپ ذرا مطالعہ فرمایا کریں۔ یہ ولیمے اور دعوتوں کا بیان 16ویں حصے میں، باہر شریعت کے 16ویں حصے میں، اور 16واں حصہ مع التخریج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی نیت فرمائے سارے صاحب بھائی۔ اس میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہزاروں سنتیں ملیں گی آپ کو اس کتاب میں، باہر شریعت کی 16ویں حصے میں، تو ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے۔ چاہے اسی طرح میزبان کا بچہ آ گیا اور ہم کو میزبان نے کھانا دیا، ہم دعوت پر مدعو ہیں اس کی، ہم میزبان کے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ آجا ہم بیٹھ جاؤ، نہ میزبان کے نوکر کو کھلا سکتے، ہمیں جو دیا گیا ہم بس کھا سکتے ہیں۔ اس طرح بغیر اجازت کسی کو کہیں دعوت میں لے نہیں جا سکتے، کہ یہ ناجائز ہے، کہ حدیث شریف میں اس کے لیے تو بڑا سخت الفاظ آئے کہ چور بن کر گھسا، جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا، غالباً اس طرح کے الفاظ یاد پڑتے کہ بغیر دعوت کے لیے جو کھانے کے گھس جاتا ہے نا اس کے لیے یہ۔ اور بعض بد نصیبوں کی عادت ہوتی ہے، الگ سے انہوں نے کپڑے کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی مالداروں کی شادیاں ہوئیں وہاں بہترین کپڑے کا جوڑا پہن کر بڑے ٹھاس ٹھسے کے ساتھ، یہ داخلے کا بھی انداز ہوتا ہے، اس میں جھجکے گا تو وہ شک کرے گا، بلا تکلف وہ جا کے بیٹھ جائے گا، کوئی کس کو کیا پتا، لڑکی لڑکا دونوں کے ظاہر کہ میزبان کی تو پھر وہاں دو حصے ہوتے ہیں نا، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں لڑکے، تو کس کو کون بولے گا؟ اب لڑکے والا اگر اس کو اجنبی محسوس کرے گا تو ٹھیک ہے لڑکی والے کا ہوگا، لڑکی والا اجنبی سمجھے گا لڑکے والے کی طرف سے آیا ہوگا، تو یوں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اس طرح، کیونکہ نفسیات ویسے بھی نفسیات اچھے کپڑے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور اگر سادے کپڑے والے دعوت کے ساتھ گیا ہو تو اس کے ساتھ امتحان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار بہت پہلے، یہ عیدگاہ کی طرف کوئی حال ہے، حال کا نام بھول گیا ہوں میں، شاید یہی حال عربہ حجیانی حال شاید، تو میں دعوت پر تھا، مطلب شادی کسی کی شادی کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے وہی کرتا اور اپنا پاجامہ اور اس طرح پہن کر، دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، غالباً یاد پڑتا شروع نہیں ہوا تھا، میں گیا، مجھے روک دیا دروازے پر، اب میں بڑا شرمندہ ہوا، دعوت پر گیا تھا سارے نقلی مہمان نہیں تھا، اصلی مہمان تھا، اور اس نے بولا میں جانے نہیں دوں گا، میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں گھبرا کے کھڑا تو ہو گیا، انہوں نے کہا اپنی تو بڑی بےعزتی ہے، یہ لوگ بولیں گے مولانا بغیر دعوت کے گھس گیا، داڑھی تو تھی نا میری، امامت کرتا تھا میں ان دنوں شاید نور مسجد میں یا شہید مسجد میں، یا اب یاد نہیں بہرحال، میں داڑھی تو میری جب سے آئی میں نے رکھ لی ہے، داڑھی والے کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں، اب ایسے داڑھی والے کو کوئی اس طرح روک لے تو، اور وہ واقعی مہمان، تو ظاہر اس کے تو زمین پھٹے سماجوں والا حساب ہوگا
کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے.